یہ ہماری قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ قرآن کریم میں موجود مد کے لیے مختص ہوگا اور مد کو 6 مہارتوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اسی طرح پہلا مرحلہ بھی 6 نشستوں پر مشتمل ہوگا، جس میں سے پہلی نشست یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک مہارت پر توجہ دیں گے اور اس کے بعد ایک طویل قرات کریں گے تاکہ ہم جو کچھ سیکھیں اسے تربیت اور مشق کے ذریعے مضبوط کر سکیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سبق ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کچھ اہم بنیادیں رکھتا ہے جو ہمیں آگے بڑھتے وقت درکار ہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات جو آپ کو مد کے بارے میں جاننی چاہیے، جو کہ اس پورے مرحلے کا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، یعنی ہم جس بھی مہارت کی بات کریں گے وہ آواز کو لمبا کرنے سے متعلق ہوگی۔ ہم آغاز کریں گے مد طبیعی سے، اور یہ کہنا درست ہوگا کہ مد طبیعی کے پورے سبق کو ایک لفظ میں سمیٹا جا سکتا ہے، اور وہ ہے نوحیہا۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس لفظ میں مد کے تینوں حروف موجود ہیں، واو، الف اور یا، اور ان سب سے پہلے ان کی اپنی نوعیت کی حرکت موجود ہے، یعنی واو سے پہلے ضمہ، یا سے پہلے کسرہ اور الف سے پہلے فتحہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں حروف میں مد طبیعی موجود ہے۔ تو مد طبیعی اس وقت ہوتی ہے جب یہ تینوں حروف موجود ہوں اور ان سے پہلے ان کی اپنی نوعیت کی حرکت موجود ہو۔ تو ان تینوں آوازوں کو تقریباً 1 سیکنڈ تک کھینچا جائے گا، جسے ہم 2 حرکات کہتے ہیں، یعنی 2 حرکات برابر ہیں 1 سیکنڈ کے، اور اس کھینچاؤ کو مد طبیعی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خود اس آواز کا لازمی حصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ حرف ہی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ کھنچاؤ ہی حرکت یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ اور مد کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ مثلا کتب اور کتاب، خلود اور خلود، سحیق اور سحیق۔ مد طبیعی کے بغیر یہ الفاظ اپنے معنی بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ حرکت میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس سے اکثر اوقات پورا لفظ بدل جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان 3 حروف کو بعض اوقات ان کے خاص قرآنی رسم الخط والے رموز سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، چونکہ یہ رموز بھی انہی حروف کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ان کا اثر بھی وہی ہوتا ہے اور انہیں بھی مد طبیعی ہی مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس لفظ یا موسیٰ میں الف ہے، اور اس لفظ یلوون میں واو موجود ہے، یہاں یہ قرآنی رمز کے ساتھ درج ہے، اور اس لفظ ایلافہم میں وہ قرآنی رمز موجود ہے جو یا کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 3 حروف واو، الف اور یا، اور ان کے قرآنی رموز مد طبیعی کی نمائندگی کرتے ہیں، جو 2 حرکات یا 1 سیکنڈ تک کھینچا جاتا ہے، اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب ان سے پہلے اپنی نوعیت کی حرکت موجود ہو۔ اب آج کی قرات پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر رکیں، دہرائیں اور نقل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر مثال میں مد طبیعی کو ایک الگ رنگ سے نمایاں کیا جائے گا، تاکہ آپ جان سکیں کہ یہاں 2 حرکت کا کھنچاؤ دینا ہے، اور جب ہم قرات کے آخر میں پہنچیں گے تو یہ رنگ ہٹا دیے جائیں گے، تاکہ آپ بغیر کسی رنگ کی مدد کے اس قاعدے کو خود لاگو کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك
فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون अब बारी है हमारे चैलेंज सवाल की। उन लोगों के लिए जो हमारी कुरानी कलिमात को समझने की सीरीज देख रहे हैं, मैं आपको कुरान करीम की एक आयत का उर्दू तर्जुमा बताऊंगा और आपने असल अरबी आयत ढूंढनी है। दोनों मिसालें सूरतुल बकरा के पहले पारे के हिस्से में है। पहली आयत, जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय शैतान के, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। दूसरी आयत, बस हलाकत है उनके लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले थोड़ा सा फायदा ले लें। हलाकत है उसके लिए जो उनके हाथों ने लिखा और हलाकत है उसके लिए जो वो कमाई करते हैं। क्या आपने ये आयत सूरतुल बकरा में ढूंढ ली? कमेंट में बताएं। देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फायदा उठा सकें। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुलाकात होगी अगली नशिस्त में।